بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم 17واں سبق قیامت کی آمد۔ سب سے پہلی آیت ہے واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله اور اتقو تم سب ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم سب پلٹائے جاؤ گے فی ہی جس میں یعنی فی میں ہی جس فی ہی جس میں اللہ اللہ کی طرف اور ڈرو اس دن سے تم سب پلٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف۔ آیت نمبر 2 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه۔ اللہ یعنی اللہ کا مطلب اللہ ہے، بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں وہ ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے۔ لا یہاں پر تحلیل کریں اس کو، اصل میں یجمعو ہے، یہ یجمع اللہ یجمعنکم ہے نا، وہ یجمعو ہے اور کم الگ ہے۔ یجمعو کا مطلب ہے وہ جمع کرے گا، کم یعنی تم سب کو، لا کا مطلب ہے یقیناً، اور جو نون آیا ہوا ہے نہ اس کا مطلب بھی یقیناً ہے، لہذا لا یجمعنکم لا یعنی حتماً، یجمعنا یعنی وہ جمع کرے گا تم کم یعنی تم سب کو، الی یوم القیامہ یعنی الی کا مطلب ہے طرف، یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن، قیامت کے دن کی طرف، لیکن یہاں اگر الی کا ترجمہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لا ریب فی لا نہیں ہے، ریبہ کوئی شک، فی ہی اس میں۔ اب آپ دیکھیں جس طرح پہلے لا الہ میں ہم نے کہا لا کے بعد کوئی کا لفظ استعمال کیا، ریبہ میں بھی ہم نے کوئی کا لفظ استعمال کیا لا کے بعد۔ بس پورا ترجمہ ہوگا اللہ وہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ حتماً جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن، نہیں ہے کوئی شک جس میں یا اس میں کوئی شک نہیں۔ آیت نمبر 3 كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ کتبہ اس نے لکھا یا اس نے واجب کیا، علا پر، نفسی ہی یعنی اپنے اوپر، علا نفسی کا مطلب ہے اپنے اوپر، الرحمت رحمت کو، لیجمعنکم حتماً وہ جمع کرے گا تم سب کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن۔ اگرچہ کتاب میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن میں ترجمہ کریں، لیکن زیادہ بہتر قیامت کے دن ہے۔ لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے، الذین خسروا الذین جن لوگوں نے، خسروا نقصان پہنچایا، یعنی خسروا کا مطلب ہے ان سب نے نقصان پہنچایا، لیکن ہم نے جن لوگوں نے کہا تو لوگوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان سب، الذین خسروا جن لوگوں نے نقصان پہنچایا، انفسہم انفس یعنی خود کو کہا جاتا ہے، ہم یعنی ان، اب انفسہم یعنی اپنے آپ کو، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو، فہم بس وہ سب، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ اس نے واجب کیا اپنے اوپر رحمت کو، یقیناً وہ جمع کرے گا یا حتماً وہ جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن، نہیں ہے کوئی شک جس میں،
جن لوگوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، پس وہ سب، فا کا مطلب پس ہم وہ سب لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 4۔ ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ الا آگاہ ہو جاؤ، ان للہ، ان یقیناً للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں۔ الا آگاہ ہو جاؤ، ان یقیناً وعد اللہ خدا کا وعدہ حق سچا ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر، اکثر کا مطلب اکثر ہے، ہم یعنی ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ یعلمون وہ سب نہیں جانتے، اب چونکہ ہم نے ان کہا ہے تو پھر وہ کی ضرورت نہیں ہے، لا یعلمون نہیں جانتے۔ ہوا وہ یحیی زندہ کرتا ہے، وہ یمیتو اور مارتا ہے یا موت دیتا ہے، وہ اور الیہ اس کی طرف ترجعون تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ پورا ترجمہ، آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آگاہ ہو جاؤ یقیناً خدا کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اس کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 5۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ یا ایہا، یا کا مطلب ہے اے، ایہا کا مطلب بھی اے ہے، دونوں کو ملا کر بھی آپ ایک لفظ استعمال کریں گے اے۔ ایہا الناس، یا ایہا الناس اے لوگو، اتقو تم سب ڈرو، ربکم ربا یعنی پروردگار یا پالنے والا، کم تم سب کے، ربکم یعنی اپنے رب سے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، اتقو تم سب ڈرو، ربکم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، ان یقیناً زلزلۃ الساعتی، ساعہ کہا جاتا ہے قیامت کو، زلزلۃ الساعتی قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم یعنی عظیم شے ہے، یہ عظیم چیز ہے، چیز کے انڈر آپ بریکٹ میں لکھیں حادثہ، عظیم حادثہ ہے۔ اے لوگو تم سب ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے یا بہت عظیم حادثہ ہے۔ آیت نمبر 6۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب۔ یا ایہا الناس اے لوگو، ان کنتم اگر تم سب ہو، فی ان کا مطلب ہے اگر، کنتم تم سب ہو، فی شکن شک میں، اگر تم سب ہو شک میں یعنی مبتلا، مراد یہ ہے۔ من البعثی، بعث کہا جاتا ہے اٹھایا جانے کو، اسی لیے قیامت کو یوم البعث کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ اٹھائے جانے میں، اب آپ یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ قیامت، پھر بریکٹ میں لکھیں کے سلسلے، پھر میں، یعنی اگر تم سب شک میں مبتلا ہو یا شک میں ہو قیامت کے سلسلے میں، پس انا یقیناً ہم نے، خلقنا پیدا کیا، خلق کیا، خلقنا کا مطلب بھی ہم نے خلق کیا ہے، چونکہ انا میں بھی ہم نے آ چکا ہے، اس لیے فإنا خلقناکم، فإنا پس یقیناً ہم نے، خلقنا پیدا کیا، کم تم سب کو، من تراب مٹی سے۔ اے لوگو اگر تم سب ہو شک میں قیامت کے سلسلے میں، تو یقیناً ہم نے پیدا کیا یا ہم نے خلق کیا تم سب کو مٹی سے۔ آیت نمبر 7۔
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ماں نہیں ہے خلقت کم تم سب کی خلقت، ولا بعثکم اور نہ ہی تم سب کا اٹھایا جانا، ولا اور نہ بعثو اٹھایا جانا، کم تم سب کا اٹھایا جانا، الا مگر کا طرح نفس واحدہ ایک فرد، یعنی الا کا نفس واحدہ مگر ایک فرد کی طرح. ان اللہ یقیناً اللہ سمیع بصیر سننے والا اور دیکھنے والا ہے. قل آیت نمبر 8 ہے. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. کہہ دو للہ اللہ کے لیے الشفاعت شفاعت جمیعا سب کی سب، لہو اس کے لیے ملک السماواتی حکمرانی ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم سب پلٹائے جاؤ گے. واضح ہے اس کا معنی، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 9. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل کہہ دو اللہ یحیی زندہ کرتا ہے کم تم سب کو، ثم یمیتکم پھر وہ مارے گا تم سب کو، ثم یجمعکم پھر وہ جمع کرے گا تم سب کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک جس میں، ولیکن اور لیکن اکثر الناسی زیادہ تر لوگ یا اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. آیت نمبر 10. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، یہ کتاب میں تمارین میں ہر جگہ کہا گیا لکھا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے گرامر کے اعتبار سے بھی، اور جہاں بھی آپ دیکھیں گرامر کی جتنی کتابیں آپ دیکھیں کسی علماء سے پوچھیں، قیلا اذا کے بعد جب ماضی آتا ہے تو مضارع کا ترجمہ کیا جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ جب کہا جاتا ہے، اِنَّ یقیناً وعد اللہ خدا کا وعدہ، حق برحق ہے سچا ہے، والساعۃ اور قیامت، لا ریب فیہا نہیں ہے کوئی شک جس میں. والحمدللہ رب العالمین. آج ہم نے تقریباً قرآن مجید کی 49,000 تک الفاظ، یعنی اب پہلے سے لے کر اب تک جتنے الفاظ ہم نے یاد کیے ہیں ان کو اگر آپ قرآن میں چیک کریں گے تو تقریباً 49,000 الفاظ بنتے ہیں، یعنی قرآن کے 65% الفاظ کو ہم سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.